الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح سنہ لے کر حاضر ہوں۔ پچھلے درس کے اندر ہماری گفتگو اس بات پر ہو رہی تھی کہ خبر واحد کیا یہ حجت ہے یا نہیں، خاص طور سے عقائد اور اصول کے باب میں۔ تو اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی اور اس کی حجیت کو ثابت کیا گیا، اور یہ کہ کسی بھی باب میں ہو شریعت کے اندر اگر کوئی حدیث صحیح ہے تو وہ قابل قبول ہے، حجت ہے، خواہ وہ کسی بھی قسم سے تعلق رکھتی ہو، خبر واحد ہو، خبر متواتر ہو، خبر مشہور ہو، کچھ بھی ہو، بس حدیث کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے۔ اور اس پر دلائل بھی دیے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خبر واحد پر یقین کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خلفائے راشدین، صحابہ کرام، یہ سب خبر واحد پر یقین کرتے تھے، ان کے ہاں کوئی تفریق ہی نہیں تھی۔ دیکھیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے جو انہوں نے روایت کیا ہے، حدیث جبریل۔ وہ اگر آپ دیکھیں وہ پوری حدیث خبر واحد پر مشتمل ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، ایمان اور اسلام کے ارکان پر ہے، آپ کو دیکھنے میں آئے گا کہ وہ سب خبر واحد ہے۔ اور یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ایسا اور ویسا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کرو۔ وہاں فاسق کی بات ہے، یہ خود ان کے خلاف حجت ہے کہ بھئی ہم بھی تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی فاسق ہو، قابل اعتماد انسان نہ ہو تو اس کی تو تحقیق ضروری ہے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ اور اس سے الٹا اور ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کوئی فاسق نہیں ہے، اگر خبر دینے والا مثال کے طور پر وہ فاسق نہیں ہے بلکہ وہ نیک آدمی ہے، ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے، بھروسے مند ہے، عادل ہے، تو اس سے تو آیت سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ اس کی بات مانی جائے گی، اس پر یقین کیا جائے گا۔ اگر آیت ایک طرف کہہ رہی ہے کہ کوئی فاسق کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی غیر اعتماد، جو غیر معتمد ہو، قابل بھروسہ نہ ہو، بدنام ہو، برا ہو، ایسا کوئی اگر کوئی خبر دے، کوئی منافق قسم کا ہے، کوئی فتنہ اور فساد پھیلانے والا ہے، فاسق و فاجر ہے، اس طرح کا اگر کوئی خبر لا کے دیتا ہے تو اس کی تحقیق کرو، یہی آیت کے اندر کہا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے مفہوم مخالف کے طور پر کہ اگر کوئی ایسا آدمی نہ ہو خبر دینے والا، ثقہ آدمی ہو، قابل اعتماد ہو، نیک ہو، اچھا ہو، تو اس کی بات کی تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کہا فوراً مان لیجیے آپ۔ اللہ کے رسول سفیروں کو بھیجتے تھے، وہ لوگ خبر لے کر کے آتے تھے اور جو بتاتے تھے ان پر آپ بھروسہ کرتے تھے۔ اگر وہ بولتے تھے کہ اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا اور گالی دے رہا تھا اور وہ حملہ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، تو بھی آپ اس پر یقین کر لیتے تھے، حالانکہ ایک آدمی ہوتا تھا، اور اس کے کہنے کے مطابق آپ بھی ادھر اپنی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ ایک آدمی کے کہنے پر تو ظاہر سی بات ہے خبر واحد پر بھروسہ کیا آپ نے۔ تو اس پر میں نے اس لیے آج اس کا خلاصہ کیا، کیونکہ حدیث کے تعلق سے جو خاص طور سے منکرین حدیث ہیں اور وہ لوگ جو حدیثوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، روایت اور درایت کا مسئلہ پیش کر کے، عقل میں آنے والی بات ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، جو لوگ عقل کو نقل پر مقدم کرتے ہیں اور خاص طور سے صحابہ کو بھی لا کر کے جرح و تعدیل کے میدان میں کھڑا کرتے ہیں، حالانکہ تمام محدثین کا، امت کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام پر جرح و تعدیل کا جو اصول ہے وہ فٹ ہی نہیں ہوگا۔ ان کے بعد کے جو لوگ ہیں ان پر یہ اصول فٹ کیا جائے گا۔
محض صحابی ہونا یہ کافی ہے اس کی عدالت اور اس کی ثقافت کے لیے. یہ امت کا اجماع ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ موجودہ دور میں روافض اور خوارج کی طرح سے پیدا ہو گئے، جیسے وہ لوگ نہیں کبھی مانتے تھے. وہ لوگ جیسے تفریق کرتے تھے، کچھ کو مانتے کچھ کو نہیں، ان میں بھی کیٹیگری بناتے ہیں. کچھ کو کافر مرتد کہتے ہیں، کچھ کو فاسق کہتے ہیں، کچھ کو منافق کہتے ہیں، نعوذ باللہ. چند ایک کو عادل اور صحیح کہتے ہیں، روافض اور خوارج. جی ہاں، یہ صحابہ کے بارے میں کیٹیگری بناتے ہیں. لیکن جو مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان، انہوں نے کبھی بھی صحابہ کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی ہے. مطلق طور پر سارے صحابہ کو لوگ عادل مانتے ہیں، ثقہ مانتے ہیں. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان پر جرح کرے، تنقید کرے، نقد کرے. لیکن دیکھیے جو موجودہ دور میں تنظیمیں آئی ہیں اس طرح کی، خارجی ٹائپ کی، رافضی ٹائپ کی، اور اپنے آپ کو اہل سنہ بولتے ہیں، کہیں گے ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں ایسا اور ویسا. آپ سید قطب کے مودودی کو لے لیں اور اس طرح کے دیگر لوگوں کو جنہوں نے دروازہ کھولا صحابہ کرام پر طعن و تشریح کرنے کا. یہ لوگ کہتے ہیں وہ بھی انسان تھے، ایسے تھے، کہیں غیر معصوم تھوڑی تھے، وہ غیر معصوم تھے. ان سے بھی غلطی ہوئی کہ دیکھو فلانے سے غلطی ہوئی، ان سے غلطی ہوئی، ان سے غلطی، انہوں نے یہ غلطی کیا. سب جھوٹی کہانیوں پر، جھوٹی روایتوں کو بنیاد بنا کر کے. اور انہوں نے کہا کہ وہ ہماری طرح سے ہیں، ایسا اور ویسا. وہ کہیں جو ہے نبی رسول تھوڑی تھے کہ ان کی ساری باتوں کو لے لے. ارے جو امت نے اصول بنائے، محدثین نے اصول بنائے، ان کو ہم کیا کریں گے؟ اور ان کو جو معیار حاصل ہے قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، آپ کے کہنے سے ہو جائے گا. جو سلف صالحین ہیں، جو متقدمین محققین علماء ہیں، محدثین ہیں، ائمہ ہیں، انہوں نے ایسے تھوڑی ہوائی میں باتیں کر دی ہے. اور جو انہوں نے لکھا اور جو کہا کہ الصحابہ کلہم عدول کف اللسان اما سجرا فیما بینہم، یہ ایسے تھوڑی ہے. ان کے درمیان جو کچھ اختلافات ہوئے ان پر ہم زبان نہیں کھولیں گے اور سب کو مجتہد مانیں گے اور ان کو ثقہ اور عادل مانیں گے. یہ سب انہوں نے نصوص کی بنیاد پر کہا ہے. قرآن اور حدیث کے اندر ساری چیزیں واضح ہیں. بھئی اب پڑھیے سورہ فتح کی آخری آیت، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء الکفار رحماء بینہم. کیا اس کا مطلب ہے؟ رحماء بینہم کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ایک دوسرے سے وہ بغض رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، ایسا اور ایسا اختلاف رکھتے تھے، سیاست حکومت کی خاطر جو ہے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، تو پھر یہ قرآن کی آیت کا کیا جواب آپ دیں گے؟ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں اور دوسری حدیثیں، آیتیں ہیں جن کے اندر ان کو معیار بنایا گیا ہے، ان کی ایمان کا معیار بنایا گیا. ایمان پر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تمہارا ایمان جو ہے معیار ہے، صحابہ کا ایمان. ایسے ہی دوسروں کا ایمان ہوگا تبھی وہ صحیح مانے جائیں گے، نہیں تو نہیں مانے جائیں گے مسلمان. ان کے منہج اور عمل کو باقاعدہ معیار بنایا گیا ہے. ما انا علیہ الیوم واصحابی کا مطلب یہی ہے کہ جو میرا طریقہ ہے، میرا منہج ہے، میرا عمل ہے، اور ایسے ہی میرے بعد جو صحابہ ہیں ان کا جو طریقہ ہے، ان کا جو عمل ہے، اسی طریقے سے جو لوگ دین پر، شریعت پر عمل کریں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے اور اپنے عمل، اپنے منہج کے ساتھ ساتھ صحابہ کے بھی طریقے اور ان کے عمل کو معیار بنایا ہے. تو بھئی ان کے طریقے اور عمل کو اللہ اور اس کے رسول نے معیار بنایا، ان کے ایمان کو معیار بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بھی ویسے ہی ایمان ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا تھا، ہمارا بھی ویسے ہی عمل ہونا چاہیے، اور اسی طریقے پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے دین اور شریعت پر جیسے انہوں نے کیا. تو جب اللہ اور اس کے رسول نے ان کو معیار بنا دیا تو اب ہم ان پر جرح کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے سارے لوگوں نے، محدثین نے، ائمہ نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ کیا ہیں، ثقہ ہیں، عادل ہیں، ان پر کوئی جرح تنقید نہیں کر سکتا ہے، کوئی نکتہ چینی نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد کے لوگوں کو دیکھا جائے گا، ان کی زندگی کو پرکھا جائے گا کہ وہ کیسے ہیں، کیسے نہیں ہیں. جرح و تعدیل کا جو پورا اصول ہے وہ بعد کے لوگوں پر لاگو ہوگا، ان پر نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جو ہے بعد میں لوگوں نے آ کر کے روافض اور خوارج کی روش پر چل کر کے ان کو بھی دوسرے لوگوں کی طرح سمجھنے لگے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر کے طور پر منتخب کیا ہے، یہ یقین رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی اللہ نے منتخب کیا ہے. اس پر بہت سارے نصوص ہیں، صحابہ کے اقوال ہیں کہ یہ بھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جو کہ آخری پیغمبر تھے، ایسے ہی آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی بھی تھے، وہ بھی جو ہے اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا۔ ضرورت بھی تھی ایسے لوگوں کی، کیونکہ آخری نبی تھے، اور یہ جو دین اسلام ہے یہ قیامت تک وہی باقی رہنے والا ہے، تو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت تھی جو دین کو صحیح سے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اور یہ امت جو کہ آخری پیغمبر کی جو امت ہے، جسے امت محمدیہ کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کے منتخب کردہ ہے، کیونکہ اسے بھی قیامت تک رہنا ہے اور دین اسلام کی صحیح نمائندگی کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ایک جماعت جو صحابہ کی جماعت ہے، اس جماعت کا تسلسل، اس کا امتداد قیامت تک باقی رہے گا۔ ایک گروہ ہوگا جو قیامت تک رہے گا، لا تزال طائفۃ من امتی، برابر ایک گروہ، ایک طائفہ رہے گا جو باقی رہے گا، اور اسی طریقے پر چلتا رہے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ کتنا بھی لوگ کوشش کریں گے اسے جو ہے بدنام کرنے کی، اسے رسوا اور ذلیل کرنے کی، اس کی مخالفت کریں گے، لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ لا یضر من خذلهم حتی یاتی امر اللہ وہم علی ذالک، وہ اسی طریقے سے قائم رہیں گے، حق پر، کتاب و سنت پر وہ قائم رہیں گے، جو صحابہ کا منہج و طریقہ تھا اسی طریقے پر وہ قائم رہیں گے قیامت تک۔ ایک گروہ طائفہ ایسا باقی رہے گا۔ لوگ خوب بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کچھ اس کا بگاڑ نہیں پائیں گے، غالب رہیں گے وہ۔ یہاں پر ایک چیز یہ معلوم ہونا چاہیے، جو غالب ہونے کی بات ہے، تو دین اسلام ہمیشہ غالب ہے اور غالب رہے گا، اور جو اس کی سچی نمائندگی کرتے ہیں وہ بھی ہمیشہ غالب رہیں گے۔ کس طریقے سے؟ حجت اور غلبہ، حجت کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، منہج کے ذریعے سے۔ تو یہ دلائل اور براہین کی روشنی میں غالب رہیں گے سب پر، اور یہی مراد ہے، یہی صحیح ہے۔ یہ سیاسی غلبہ کوئی غلبہ نہیں ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اس میں سیاسی اعتبار سے اللہ جو ہے مسلمانوں کو عروج بھی دے سکتا ہے، غالب بھی کر سکتا ہے، مغلوب بھی کر سکتا ہے۔ سیاسی اعتبار سے مغلوب ہونے سے دین کا مغلوب ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ دین ہمیشہ غالب رہے گا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اس سے کوئی بڑھ کے ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ہمیشہ غالب ہی رہے گا۔ اور سیاسی غلبہ جو ہے کوئی مطلوب نہیں ہے، کوئی غایت اور مقصد نہیں ہے۔ اصل جو ہے دین اپنی حقیقی معنوں میں وہ ہمیشہ غالب رہے، اور یہ ہمیشہ رہے گا، یہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ حجت اور براہین کے ذریعے سے دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، اور کبھی بھی حجت و براہین کی روشنی میں کسی بھی دین اور مذہب سے اگر کبھی مقابلہ ہوا ہے، کبھی مناظرہ ہوا ہے، اسلام کو کوئی بھی مغلوب نہیں کر سکا ہے۔ تو ایک طائفہ، ایک گروہ رہے گا جو دین اسلام کو ہمیشہ غالب کر کے رہے گا۔ یہی جو بہت سارے لوگ اسی کو کنفیوژن پھیلاتے ہیں لوگوں کو، اور جو اسلام کی صحیح نمائندگی کرتے ہیں ان کو جو ہے مین اسٹریم میں لوگوں کے سامنے نہیں لاتے ہیں، اور جو صحیح بات ہے اس کو پیش نہیں کرتے ہیں۔ یہاں آج کا ایک سوال ہے کہ اہل بدعت جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو جن کو ہم مبتدع کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں، یعنی جو بدعت کو ایجاد کرتے ہیں، اس کا پرچار کرتے ہیں، یہ اصل جو ہے بدعتی ہے۔ مبتدع جو کہا جاتا ہے، جو بدعت کو ایجاد کرتے ہیں باقاعدہ سنت کے نام پر، اور پھر اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کا پرچار کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی جو پیروکار ہوتے ہیں، جاہل پیروکار، کیونکہ انہیں تو سنت کے نام پہ بتایا جاتا ہے کہ یہی اسلام ہے اصل، اور یہی سنت ہے۔ انہیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، کیا ہے، بلکہ ان کو دین کے نام پر، سنت کے نام پر بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے، اور وہ عوام سنت سمجھ کر کے عمل کرتی ہے، دین سمجھ کر کے اس پر عمل کرتی ہے۔ تو یہ جو پیروکار ہیں ان بدعتیوں کے، کیا ان کو بھی ہم بدعتی کہیں گے؟ بھئی وہ تو ٹھیک ہے، بدعت پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن انہیں وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ دین سمجھ کر کے عمل کر رہے ہیں، سنت سمجھ کر کے عمل کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میلاد منا رہے ہیں، میلاد منانا جو ہے یہ بدعت ہے۔ اب جو منا رہا ہے وہ سنت سمجھ کے منا رہا ہے، دین سمجھ کے، وہ اسی کو دین سمجھتا ہے، تو کیا ہم اس کو بدعتی کہیں گے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ ان کے جو پیروکار ہیں ظاہر سی بات ہے وہ بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، چنانچہ جو اس بدعت کا ارتکاب کرے اور اس کا دفاع کرے وہ بھی انہی میں سے ہے، لیکن آپ انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ تم لوگ بدعتی ہو، صاف صاف سیدھا ان کے سامنے ان کے ساتھ حکمت اور نرمی سے پیش آئیں گے، کیونکہ اگر آپ ایک کافر کے پاس جا کر کہیں گے کہ تم کافر ہو تو وہ آپ کی دعوت قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح بدعتی بھی ہے، اس سے یہ نہ کہیں کہ تم بدعتی ہو، یہی حکمت کا تقاضا ہے۔ یہ دیکھیے یہ شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے آپ کسی کافر سے کہیں کہ تم کافر ہو تو وہ سخت غصہ ہوگا، جبکہ یہ ایک ہندو یہود و نصارہ سے بھی وہ جو ہے یہی بات سمجھیں گے، مگر اس سے بھی ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ نہ کہیں جب اسے دین اسلام کی طرف بلا رہے ہوں، کیونکہ وہ آپ کی دعوت رد کر سکتا ہے، بلکہ اسے کہیں اللہ نے ہماری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اور بھی تفصیل اس سے بتائیں، پھر اسے اسلام کے بارے میں بتائیں اور اس کی سچائی پر دلائل دیں، اور کہیں کہ میں تم کو اس دین کی طرف بلا رہا ہوں، یہ نہ کہیں کہ تم کافر ہو۔ اسی طرح آپ ایک عیسائی کو جب دعوت دیں تو اس سے بھی یہ نہ کہیں کہ تم کافر ہو، اسی طرح ایک بدعتی سے بھی یہ نہ کہیں کہ تم بدعتی ہو، آپ کی دعوت ہی میں اس کی بدعت واضح ہو جائے گی۔ یعنی آپ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ جو کام تم کر رہے وہ بدعتی ہے، وہ بدعت ہے۔ جب اسے یہ پتہ ہو جائے گا کہ یہ کام بدعت نہیں، اس کو ڈائریکٹ آپ بدعتی نہ کہو۔ ٹھیک ہے، جو بدعت کو ایجاد کرتا ہے پھر اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لوگوں کو راغب کرتا ہے، وہ تو بدعتی ہے، کوئی سوا نہیں، لیکن جس کو نہیں معلوم ہے اس کو ڈائریکٹ آپ بدعتی نہیں کہہ سکتے، اس کے سامنے جب تک واضح نہ ہو جائے۔ اور واضح کیسے ہوگا؟ جب آپ اس کے سامنے جائیں اور اس کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ بدعت ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بدعت ہے، اس کے باوجود بھی اس پر جمع رہے گا، تب پھر وہ بدعتی مانا جائے گا باقاعدہ اصطلاح کے طور پر، نہیں تو اس سے پہلے نہیں۔ یہی اس کا جو ہے خلاصہ ہے کہ اس کے سامنے آپ حجت قائم کریں کہ بھائی یہ جو کام آپ کر رہے ہو آپ کو غلط تعلیم دی گئی ہے، غلط طور پر بتایا گیا ہے، دین اسلام کی جو ہے صحیح رہنمائی آپ کو نہیں کی گئی ہے، آپ سنت سمجھ رہے ہو حالانکہ یہ بدعت ہے، آپ دین سمجھ رہے ہو حالانکہ یہ شرک ہے، اور اس کے سامنے دلائل کے ساتھ واضح کیا جائے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ اگر وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ صحیح کام نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، ممکن ہے اللہ کی توفیق سے وہ چھوڑ دے، لیکن اگر اس کو سمجھ میں آ گیا، دلائل کے ساتھ آپ نے اس کو بیان کر دیا، اس کے باوجود بھی وہ اس پر عمل پیرا ہے، بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، تو آپ نے اب حجت قائم کر دی، اب اس کو بدعتی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس وقت یہود و نصارہ کو کافر کہنے سے برا سمجھتے ہیں، مطلب کہتے ہیں کہ جو ہے جو یہود و نصارہ حالانکہ کافر ہے تو ان کو جو ہے کافر نہ کہا جائے، اچھا نہیں لگتا ہے، ایسا اور ویسا۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ شیخ ربیع حفظہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ ضروری ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ یہودی کافر ہے، نصرانی کافر ہے، اور دوسرے مسلمانوں کو یہ بتلائیں کہ یہ لوگ کافر ہیں، لیکن اگر یہودیوں کی جماعت آپ کے پاس آئے اور انہیں آپ اسلام کی دعوت دیں تو غیر مصلحت کا تقاضا ہے، یعنی اس وقت انہیں کافر نہ کہیں ڈائریکٹ، یعنی مخاطب کرتے وقت حکمت ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس کچھ صوفی آتے ہیں تو ان سے یہ نہ کہیں کہ تم صوفی گمراہ ہو، تم تیجانی ہو، تم مرگنی ہو، تم فلاں ہو، نہیں، بلکہ کہیں ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم سب انشاءاللہ مسلمان ہیں، ہاں ہمارے درمیان کچھ اختلافات ہیں، اور اختلافات ہی کے لیے اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر کسی بھی چیز میں تمہارے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کا حل قرآن اور حدیث میں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے لاؤ، یعنی قرآن حدیث کی طرف لاؤ، اور قرآن حدیث کی روشنی میں اسے
حل کرو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو۔ اور اسی طرح دوسری آیتیں پیش کریں اور کہیں ان سے ہمارے پاس آپ پر کچھ ملاحظات ہیں۔ جب ان کو پتہ چل جائے کہ اختلاف کی صورت میں اس کا جو حل ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، پھر کہے کہ بھائی دیکھو ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ اختلاف ہے، کچھ ملاحظات ہیں۔ اب آپ وہ سارے ملاحظات جو ان کے یہاں گمراہیاں پائی جاتی ہیں ان کو پیش کریں، ان کو سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، اور اسی طرح واضح کرتے جائیں۔ ان کے پاس جو باطل افکار ہیں، ان کے پاس جو گمراہ عقائد ہیں اور جو بدعتیں ہیں، ایک ایک کو واضح کرتے جائیں۔ اس طرح سے آپ ڈائریکٹ ان کو گمراہ نہ کہیں، یہ ہے مطلب، بلکہ ان کی یہاں جو گمراہیاں ہیں اس کو آپ واضح کریں، تو یقیناً ان کی جب سمجھ میں آئے گی بات تو اسے قبول کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر سمجھ میں ان کو نہیں آتی ہے اور یا آتی بھی ہے لیکن وہ ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہیں، حجت قائم کرنے کے بعد آپ ان کو گمراہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ ربیع حفظہ اللہ نے اس مسئلے کے اندر اور بھی کئی سوالات آپ سے کیے گئے، تو آپ نے ان سب کا جواب دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں ایک ایک کر کے ان سارے سوالات کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ باقی آئندہ جیسا کہ بتایا گیا آپ کے سامنے ساری باتیں انشاءاللہ لائی جائیں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔